صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین افضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم سامعین کرام اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قربانی کے مسائل کو لے کر ہمارے ساتھ آج مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری محمد حنیف قادری صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی ہمارے ساتھ آج جلوہ گر ہے۔ انشاءاللہ ہم حضرت قبلہ سے انشاءاللہ قربانی کے مسائل پر گفتگو فرمائیں گے۔ انشاءاللہ میں حضرت سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ ابتدائی کلمات سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر بدنی اور مالی دونوں طرح کی عبادتیں فرض اور واجب فرمائی ہیں۔ قربانی ان عبادتوں میں سے ہے جو واجب ہونے کا درجہ رکھتی ہیں، اور قربانی دراصل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سنت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جاری فرمایا، اور سابقہ زمانے میں جو سنتیں انبیاء کرام کی تھی جو اس امت میں جاری کی گئی ہیں، اس میں تقریباً 10 سنتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہیں، اور ان 10 کے علاوہ ایک سنت قربانی بھی ہے۔ سنت سے مراد فرض، واجب اور سنت کے درجے والی سنت مراد نہیں ہے۔ قربانی تو فقہ حنفی کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق واجب ہے، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جاری فرمایا ہے۔ بہرحال قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں کے سورج غروب ہونے تک ان 3 دنوں میں مخصوص جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا نام قربانی ہے، اور یہ مالدار، مسلمان اور وہ آدمی جو مقیم ہو، مسافر نہ ہو، یہ 3 طرح کے حالات اور کیفیات رکھنے والے لوگوں پر واجب ہے۔ انشاءاللہ اب ہم مفتی صاحب سے سوالات کریں گے انشاءاللہ قربانی کے اوپر، جو حالات حاضرہ کے حساب سے جو عوام الناس کے سوالات جو ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو چند سوالات کو ہم نے جمع کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ صاحب، قربانی کس پر واجب؟ جیسا کہ ہم نے ابھی کہا ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور دوسرے قربانی واجب ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ ہے مالدار ہونا، اور تیسرا مسافر نہ ہونا۔ یہ 3 حالات جس شخص پر پائے جاتے ہیں اور جو ان کیفیتوں میں موجود ہوتا ہے، اس پر قربانی ادا کرنا اور اللہ کی راہ میں ایک مخصوص جانور ذبح کرنا واجب ہوتا ہے ذی الحجہ کی 3 تاریخ میں۔ نابالغ بچے اور بچیوں کے متعلق علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے احادیث پاک کی روشنی میں کہ نابالغ لڑکے اور لڑکیوں پر قربانی نہ ان پر واجب ہے اور نہ ہی ان کے والدین پر واجب ہے۔ جیسا کہ صدقہ فطر ذمہ دار اور کفیل پر، والد پر یا گھر کے ذمہ دار پر ان کے چھوٹے بچوں کی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، قربانی کا حکم ویسا نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر نابالغ لڑکے یا لڑکیاں مالدار ہیں، یعنی مالک نصاب ہیں، تو پھر ان پر قربانی واجب ہے،
اور وہ خود اپنے مال میں سے دے سکتے ہیں، البتہ دوسروں کو اولاد کے مال میں سے یعنی والد یا ذمہ دار بچوں کے مال میں سے قربانی دینے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ قربانی کے لیے کون کون سا جانور استعمال کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قربانی کے جو جانور ہیں وہ شریعت مطہرہ میں مخصوص ہیں۔ 3 قسم کے جانور ہیں، ایک ہے اونٹ اور اس کے جنس کے تمام جانور، دوسرے بیل اور اس کے جسم کے تمام جانور، تیسرے دمبا بکرا اور اس کی جنس کے تمام جانور۔ تو جیسے اونٹ اور اونٹنی، بیل گائے اور بھینس یا اس کی قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور اسی طرح دمبا بکرا بکری مینڈھا وغیرہ اس قسم کے یہ جانور ہیں۔ ان کے سوا کسی اور جانور کی قربانی اگر دی جائے تو وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ ہرن کی قربانی ہو یا پھر مرغے کی قربانی ہو، یہ بالکل جائز نہیں ہے، قربانی ان سے ہرگز نہیں ہوتی۔ البتہ بعض ایسے جانور ہوتے ہیں جو 2 علیحدہ جنس کے حیوانات سے پیدا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بکرا اور ہرن سے اگر پیدا ہو جائے تو اس میں لحاظ کیا جائے گا خاص طور پر ماں کا، یعنی ہرن کی قربانی نہیں ہے تو اگر ماں ہرن ہے تو پھر اس کی اولاد چاہے کیسی بھی ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کرنے والوں کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ دین اسلام میں ہر عبادت کے لیے للہیت اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو، اور قربانی۔ ہر نیک عمل کے لیے سب سے اہم جو ذمہ داری ایک مومن پر لازم آتی ہے وہ اس کے دل کی صفائی اور نیت کا اخلاص ہے۔ قربانی کرنے کے لیے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں ان جانوروں کا نہ خون اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا گوشت پہنچتا ہے۔ خون اور گوشت نہیں پہنچتا کا مطلب معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے، بلکہ خالق کائنات قربانی کا حکم دے کر بندوں کے دلوں کی صفائی کروانا چاہتا ہے، اس لیے پروردگار نے مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اور قربانی دینے کا حکم فرمایا ہے۔ تو بہرحال جو بھی نیک عمل کیا جائے اس کا اہم مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہیے۔ پیش نظر بس اتنا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، نہ نام و نمود مقصد ہو، نہ شہرت مقصد ہو، اور نہ ہی قربانی کے جانوروں کا گوشت کھانا وغیرہ اس قسم کا کوئی مقصد ہو۔ ویسے قربانی کے جو جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیے گئے ہیں ان کے گوشت کا تناول کرنا خود قربانی دینے والے کے لیے سنت ہے، لیکن اس کو سنت ہی کے درجے میں رکھا جائے، خواہش نفس کے تحت میں نہ لایا جائے۔ تو بہرحال نیت کا اخلاص اور للہیت اہم بنیاد ہے ہر عمل کی مقبولیت کے لیے۔ قربانی کا جانور کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ اس کے متعلق باضابطہ احادیث پاک میں بھی ذکر آتا ہے اور فقہاء کرام نے بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہو۔ تو اس کے متعلق 3 اہم باتیں ہیں۔ اگر اونٹ یا اس کے جنس کے جانور قربانی کے لیے متعین کیے جا رہے ہیں تو ان کی عمر 5 سال ہوگی، اور بیل گائے وغیرہ اس قسم کے جانور ہیں تو پھر ان کی عمر 2 سال ہونا چاہیے، اور دمبا بکرا وغیرہ ہو تو 1 سال اس کی عمر کم از کم ہو۔ اس سے زائد عمر کے جتنے چاہے، یعنی دمبے بکرے میں 1 سال سے زیادہ عمر کے، اور گائے بیل میں 2 سال سے زیادہ عمر کے، اونٹ وغیرہ میں اس سے 5 سال سے زیادہ عمر کے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر کم از کم اتنی عمر ہونا ضروری ہے۔ البتہ ایک رعایت یہاں پر ایک دی گئی ہے، اور وہ حدیث شریف سے ایک اشارہ ملتا ہے اس کی بنیاد پر کہ
दुम्बा अगर 1 साल का ना हो बल्कि 6 महीने का या उससे बढ़कर भी हो, तो मगर इस कैफियत और हालत का हो कि उसे 1 साल के बकरों में दुम्बों में छोड़ दिया जाए तो उनके जैसा नज़र आए, तो 1 साल से कम उम्र 6 महीने से बढ़कर अगर है तो फिर उसको भी ज़बाह कर सकते हैं, कुर्बानी में ले सकते हैं। मगर एहतियात, चूँकि लोगों को उसकी पहचान नहीं होती और इल्म नहीं होता कि किस महीने का है, इसलिए एहतियात इसी में है कि 1 साल या उससे बढ़कर ही के जानवरों को ज़बाह किया जाए। क्या कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकते हैं? बात कर्जे की आती है तो सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि कुर्बानी अदा करना जिन लोगों पर वाजिब है, अब वाजिब उन लोगों पर है जो मालिक निसाब हो। मालिक निसाब का माना ये है कि जिस मालियत पर ज़कात फ़र्ज़ होती है उतनी मिक़दार में सोना चांदी या फिर उसकी कीमत अगर किसी मोमिन के पास है कुर्बानी के दिनों में, कुर्बानी के अय्याम में, यानी 10 ज़िलहिज्जा के सुबह से लेकर 12वें ज़िलहिज्जा के सूरज गुरूब होने तक, इन दिनों में चंद मिनट के लिए भी अगर किसी के पास 42.5 तोले चांदी या 6 तोले सोना या उन दोनों में से कोई एक या फिर इन दोनों में से किसी एक की कीमत पैसा वगैरह मौजूद है, तो फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होती है। जब कुर्बानी वाजिब है तो उसका अदा करना लाजिम है, चाहे उसके लिए कर्जा लेने की ज़रूरत पड़े या कोई माल वगैरह है तो उसे फ़रोख्त करने और बेचने की भी ज़रूरत क्यों ना पड़े, उसे बेचना चाहिए और कुर्बानी का जानवर ज़बाह करे, या फिर बड़े जानवर अगर हैं तो उसमें 7 लोगों में से एक अपना हिस्सा भी मुकर्रर कर ले। तो बहरहाल कुर्बानी देने के लिए जिन पर कुर्बानी वाजिब है उनको अगर कर्ज़ लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो कर्ज़ भी ले लें। अलबत्ता जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है उन्हें चाहिए कि कुर्बानी देने के लिए कर्ज़ा ना करें, कर्ज़ा ना लें, अपनी इस्तिताअत है तो करें। अगर कोई जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है वो कर्ज़ा लेकर कुर्बानी कर रहे हैं तो कुर्बानी अदा होगी, कुर्बानी का उन्हें सवाब भी मिलेगा। क्या दूसरों के नाम से कुर्बानी कर सकते हैं? कुर्बानी दूसरों के नाम से करने का माना 2 है, एक तो वो लोग जो ज़िंदा हैं और दूसरे वो लोग जो इंतकाल कर चुके हैं। तो बहरहाल कुर्बानी दूसरों के नाम से भी, दूसरों की तरफ से, नाम से का माना ये है कि दूसरों की तरफ से, जैसे कोई वालिद अपने बच्चों की तरफ से कुर्बानी दे, या कोई भाई अपनी बहन की तरफ से दे, बहन अपने भाई की तरफ से दे, या औलाद अपने वालिदैन की तरफ से कुर्बानी दे, तो बिल्कुल दुरुस्त है, कर सकते हैं। मगर यहाँ 2 बातें याद रखनी चाहिए कि जिनकी तरफ से कुर्बानी दी जा रही है देखा यह जाएगा कि उन पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। अगर उन पर कुर्बानी वाजिब है, वो मालिक निसाब हैं, तो कुर्बानी देने वाले उनकी तरफ से, औलाद अपने माँ बाप की तरफ से दे रही है तो उनको पहले इत्तला दे देनी चाहिए, इत्तला उनको दे देनी चाहिए कि हम आपकी तरफ से कुर्बानी दे रहे हैं। अगर इत्तला ना भी दे इत्तेफाकन तो कुर्बानी तो अदा हो जाएगी। अलबत्ता जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है उनकी तरफ से अगर कुर्बानी दी जा रही है तो यहाँ पर कोई ख़बर इत्तला देने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती और कुर्बानी दे सकते हैं। अलबत्ता जो लोग इंतकाल कर चुके हैं उनकी तरफ से भी कुर्बानी दी जाएगी। जब उसके मुतालिक सवाल अगर आए तो इंशाल्लाह फिर हम उसकी तफसील अर्ज़ करेंगे। क्या मरहूमीन के नाम से कुर्बानी कर सकते हैं? इसका भी कुछ सबूत मिलता है? मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी देने के मुतालिक, यानी जो इंतकाल कर चुके हैं उनकी तरफ से कुर्बानी देने के बारे में बाज़ाब्ता अहादीस शरीफा हैं। जैसे एक हदीस शरीफ है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये गालिबन मुस्नद इमाम अहमद में, मुस्तदरक हाकिम में ये हदीस शरीफ है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि आप अपनी तरफ से भी कुर्बानी दीजिए और मेरी तरफ से भी कुर्बानी दीजिए। चुनांचे हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कुर्बानी देते तो हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद भी आप अपनी तरफ से भी कुर्बानी देते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया सवाब की नीयत से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिया करते थे।
تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو حضرات زندگی کے مراحل طے کر چکے ہیں اور قرب الہی میں پہنچ چکے ہیں، وہ انبیاء کرام بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں، اہل بیت کرام بھی ہیں، اولیاء اعظام بھی ہیں، یا پھر مرحومین جو گھر کے بڑے افراد خاندان، ان کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ یہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ مرحومین ہیں ان پر قربانی واجب تھی، اور اب کوئی ان کی طرف سے قربانی دے رہا ہے تو وہ واجب ان کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ زندگی کے مراحل طے کر چکے ہیں۔ اب ان پر کوئی تکلیف نہیں ہے، یعنی وہ کسی بھی امر شرعی کے، حکم شرعی کے مکلف نہیں ہیں۔ البتہ کوئی انتقال کرنے سے پہلے وصیت کر جائے، وصیت کرے کہ میرے مال میں سے قربانی دو، تو پھر اس کے مال میں سے جتنی وصیت کی مقدار ہوتی ہے اتنی مقدار میں سے اگر قربانی دی جا رہی ہے تو دی جا سکتی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال مرحومین کی طرف سے بھی قربانی دینا بالکل درست ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری حدیث شریف یہ ہے، باضابطہ صحیح ستہ میں بھی ہے اور کئی ایک احادیث پاک کی کتاب میں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہر سال اپنی طرف سے بھی قربانی حضور ادا فرماتے، اور ایک دمبا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے مقرر فرماتے، اور ذبح کے وقت یہ دعا کرتے کہ اللہم تقبل من امتی، کہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد جتنے 23 سال کا تقریباً عرصہ ہے، خیر قربانی اگر بعد میں ہجرت کے بعد واجب ہوئی ہے تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 10 سال کا عرصہ یا 9 یا 8 سال کا عرصہ۔ اس درمیان میں کتنے صحابہ کرام وصال پا چکے تھے اور کتنے صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ سب صحابہ کرام شامل ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی طرف سے قربانی دی ہے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے۔ قربانی اگر یہ قربانی جو ہے اس کو نفل قربانی سمجھا جائے گا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قربانی زندگی میں ہوتی ہے موت کے بعد نہیں ہوتی، یہ نفل قربانی ہے۔ کوئی واجب قربانی کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہے، نفل قربانی ہے، بالکل دی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا اپنی طرف سے اور ایک دمبا پوری امت کی طرف سے جو ہے آپ نے ادا فرمایا، تو اب کیا آپ دور حاضر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بکرا مشہور ہے حیدرآباد میں، اور دیگر جو ہے سننے میں آتا ہے کہ ایک جو ہے بکرا جو ہے سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی کے لیے کیا جا سکتا ہے، کیا قربانی ادا ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں پہلے ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لیں کہ احادیث شریفہ سے، خاص طور پر صحیح بخاری شریف ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اور دیگر صحیح ستہ کی احادیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ جو جانور بڑا ہے جیسے اونٹ، گائے، بیل وغیرہ، تو بڑے جانوروں میں 7 افراد اپنی قربانی کے لیے شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے۔ 7 سے کم افراد اگر شریک ہوئے ہیں تو سب کے حصے برابر ہونا ضروری ہے، ایک حصہ خالی نہیں رکھا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بڑا جانور 70,000 روپے میں ہے تو ہر آدمی کے 10,000 10,000 ہوئے، 6 آدمی اگر شریک ہو رہے ہیں تو ایک حصے کے جو 10,000 ہیں وہ 6 میں تقسیم مزید کیے جائیں گے، وہ اپنی طرف سے اس میں شامل کریں گے۔ یہ بڑے جانور کے بارے میں حکم ہے، باضابطہ حدیث شریف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البقرۃ عن 7، کہ گائے کی قربانی یا بیل کی قربانی یا بڑے جانور کی قربانی 7 کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ چھوٹے دمبے، بکرے وغیرہ میں 7 افراد شریک ہوں یا ایک سے زیادہ لوگ شریک ہوں، تو حاضرین اگر قربانی واجب ہے اور واجب قربانی 7 لوگ مل کر ایک بکرے میں ادا کر رہے ہیں، کسی کی قربانی نہیں ہوئی۔ اس لیے نہیں ہوئی کہ اگر دمبے میں 7 افراد یا ایک سے زیادہ افراد شریک ہو سکتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں فرماتے کہ گائے اونٹ کے لیے یہ خاص ہے۔ جب گائے اور اونٹ کا ذکر حضور نے فرما دیا کہ یہ 7 کی طرف سے ہے تو اس کو دمبے کو اس میں کیوں شامل نہیں فرمایا؟ اور مستقل کوئی ایسی حدیث شریف بھی نہیں ملتی کہ ایک دمبے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ چلیے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے گائے اونٹ وغیرہ میں
7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، دمبے میں بھی ہو سکتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دمبے میں بھی 7 ہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں، یہ کس حدیث شریف میں؟ یہ سوال ہونا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے اپنے خیالات شریعت میں ٹھوسے نہیں جا سکتے، بلکہ جو اصول ہے، جو قانون ہے شریعت کا، اسی کے مطابق عمل کریں گے. تو نہ کوئی حدیث پاک میں ایسا ذکر ملتا ہے کہ دمبے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی وضاحت ملتی ہے کہ گائے، اونٹ وغیرہ کے علاوہ کسی اور جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. تو جب یہ دونوں صراحتیں نہیں ہیں بکرے دمبے کے بارے میں، تو پھر یہ کہنا فضول ہے کہ 7 لوگ یا گھر کے تمام افراد کی طرف سے ایک دمبے ایک بکرے کی قربانی دی جا سکتی ہے. یہ کہنا بالکل فضول ہے. البتہ نفل قربانی ہے، یعنی ایک گھر کا شخص اپنی طرف سے ایک قربانی دے رہا ہے، چاہے وہ بڑے جانور میں حصہ بھی کیوں نہ شامل کر لے، اور باقی اپنے گھر کے تمام افراد، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، سب کی طرف سے اگر ایک دمبے کی قربانی، جن پہ قربانی واجب نہیں ہے، ان سب کی طرف سے ایک دمبے ایک بکرے کی قربانی دے رہا ہے تو بالکل درست ہے، کیونکہ یہ نفل قربانی ہے. بلکہ نفل قربانی میں سارے جہاں کے مسلمانوں کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے مومنین کی نیت بھی اس میں کی جا سکتی ہے. تو اس میں کوئی بحث نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. جو قربانی کر رہا ہے، کیا ان کے بال ناخن نہیں کاٹنا چاند دکھتے یہ ضروری ہے؟ دیکھیے، جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کے لیے افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کا، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی دینے تک، عید کی نماز پڑھنے تک، قربانی دینے تک، اس وقت تک اپنے ناخن اور بال اور جسم کے زائد حصے کے بال وغیرہ نہ نکالے. یہ بہتر ہے، اس پر اس کے لیے فضیلت ہے، ثواب ہے. البتہ جن پہ قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی اگر نہ نکالیں تو ان کے لیے بہتر ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ نکالتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے جن پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی فضیلت کی بات ہے. لیکن زیادہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جن پر قربانی واجب ہے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال وغیرہ نہ نکالے. جو صاحب استطاعت ہو اور اگر وہ قربانی نہ کرے تو کوئی حدیث پاک میں کوئی وعید آئی؟ جی، صاحب استطاعت جیسا کہ ہم نے پہلے وضاحت کر دی ہے کہ وہ لوگ جن پر جو مالی کے نصاب ہیں، جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق 6 تولہ سونا یا اور اس کے ساتھ 42.5 تولے چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت، مالیت، کیش ہی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی مالیت بھی اگر کسی کے پاس پائی جاتی ہے تو پھر ایسے لوگوں پر قربانی واجب ہے. وہ اگر قربانی نہ دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ جو من استطاع ان یضحی، جو آدمی یہ استطاعت رکھے کہ قربانی دے، ولم یضحی، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہ دے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، مطلب عید کی نماز بھی نہ پڑھے. اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جن پہ قربانی واجب نہیں ہے اور جو قربانی نہیں دیتے وہ عید کی نماز نہ پڑھیں، حکم یہ نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہاں پہ وعید ہے، ڈانٹا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ نماز عید بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے. تو 2 واجبوں میں کون فرق کر سکتا ہے؟ استطاعت رکھنے کے باوجود اگر قربانی نہیں دیتا تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز بھی نہ پڑھے. کس منہ سے اللہ کے دربار میں آ رہا ہے؟ تو مطلب اب یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ویسے قربانی تو نماز عید کے بعد دی جاتی ہے، لیکن قربانی نہ دینے کا جو آدمی ارادہ کر لیا ہے اس کے بارے میں بھی یہ وعید ہے. استطاعت ہے مگر ارادہ نہیں ہے قربانی دینے کا، ظاہر ہے کہ نماز عید سے پہلے ہی تیاری کریں گے قربانی کی، تو کم از کم ارادہ اور نیت تو کر لینا چاہیے، اگرچہ کہ وہ دوسرے دن دے، تیسرے دن دے، وہ تو ممکن ہے دی جا سکتی ہے، لیکن قربانی نہ دینے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے یہ وعید ہے کہ وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اس میں اتنی سخت وعید ہے اور اتنی سخت ڈانٹ ہے کہ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آدمی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، نماز عید تو مسلمانوں پہ واجب ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ آدمی مسلمان کہلاتے ہوئے شرمائے جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ دے. جو لوگ ہندوستان کے علاوہ
باہر ممالک میں رہتے ہیں اور وہ قربانی یہاں کرنا چاہتے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں رہنے والے اگر وہ مالدار ہیں تو ان پر قربانی واجب ہے، وہ اپنے مقام پر بھی قربانی دے سکتے ہیں یا پھر اپنے ملک میں بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ البتہ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ دوسرے ملک میں رہتے ہیں ان کی طرف سے اگر مان لیجئے کہ ہندوستان میں قربانی دی جا رہی ہے تو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ان کے پاس عید ہو چکی ہو اور وہ عید کی نماز پڑھ چکے ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر عید کا دن نہ ہو ان کے پاس، یعنی عید ابھی نہیں آئی ان کے پاس، ہندوستان میں پہلے عید ہو رہی ہے، وہاں پہ عید اگر نہیں ہوئی ہے تو ان کی طرف سے قربانی یہاں نہیں دی جا سکتی، اگرچہ کہ بعض فقہا نے دی جا سکتی ہے فرمایا ہے، مگر مفتیٰ بھی قول یہ ہے کہ نہیں دینا چاہیے۔ یعنی دوسرے ملک میں قربانی اگر دی جا رہی ہے تو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جہاں قربانی دی جا رہی ہے وہاں بھی قربانی کے دن ہو، اور جس کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے وہ جس ملک میں ہے وہاں پر بھی قربانی کے دن ہو، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ البتہ وہاں پہلا دن ہے، یہاں دوسرا دن ہے، یا یہاں دوسرا دن ہے، وہاں پہلا دن گزر چکا ہے، یہاں پہلا دن ہے اور وہاں پر دوسرا دن، اگر اس میں کوئی فرق آ رہا ہے پہلے دوسرے دن میں تو کوئی حرج نہیں ہے، قربانی دی جا سکتی ہے۔ کیا قربانی کا گوشت خاندان والوں کو، غریبوں کو دینا ضروری ہے؟ قربانی ہونے کے بعد، جانور ذبح کرنے کے بعد میں یہ زیادہ بہتر اور فضیلت کی بات ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ خود صاحب قربانی جو دے رہا ہے وہ استعمال کرے اپنے بال بچوں کے لیے، اور دوسرا حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ غریب اور مستحق لوگوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ قربانی کے سنتوں میں سے ہے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے، سارا گوشت خود بھی رکھ لے تو بھی اس کے لیے جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، یا سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کرے، رشتہ داروں میں تقسیم کرے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن قربانی کا گوشت قربانی دینے والا آدمی اور اس کے اپنے گھر بار کے لوگ کھانا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت بذات خود تناول بھی فرمایا ہے اور اس کو پسند بھی فرمایا ہے، تو لہٰذا یہ گوشت کھا لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بڑے جانور کی قربانی دے دیتے ہیں اور اس کا سارا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ کچھ حصہ اپنے لیے بھی رکھ لیں تاکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے، یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ اور قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں ذائقے کے علاوہ، لذت کے علاوہ برکت بھی ہوتی ہے، تو لہذا وہ برکت کے پیش نظر بھی کچھ نہ کچھ تناول کر لینا چاہیے۔ جو جانور قربانی کے لیے ہم لے رہے ہیں اس کا تندرست ہونا ضروری ہے؟ جی دیکھیے، قربانی کے جانور کا تندرست ہونا ضروری ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب قربانی پیش کی جا رہی ہے تو کیا لاغر اور کمزور جانور اللہ کے دربار میں پیش کریں گے؟ یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیش کیا جا رہا ہے۔ خالق کائنات ہر شے سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے، قربانی اگر ہم دے رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے، لیکن دربار الہی میں جو عبادت کے طور پہ عمل کیا جا رہا ہے اس جانور کا تندرست ہونا بھی ضروری ہے۔ اب تندرستی سے مراد کیا ہے؟ یہ جان لینا چاہیے کہ اگر کوئی قربانی کا جانور اتنا مریض اور اتنا لاغر ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا، اور اتنا مریض ہے کہ اس کے ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اور وہ ہڈیوں کے یعنی جسم پر گوشت ہی نہیں ہے، اس قسم کا اگر جانور ہے جو مریض ہے، لاغر ہے، تو ایسے جانور کی تو قربانی ہی نہیں ہوتی، جو کم از کم اپنی جگہ سے قربان گاہ تک بھی نہ جا سکے، تو پھر ایسے جانور کی تو قربانی ہی نہیں ہوگی۔ البتہ بہت زیادہ اچھا تندرست ہو تو یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ قربانی کے جانور کو اگر ماں لگا ہوا ہو یا لنگڑا ہو یا سنگ ٹوٹی ہوئی ہو یا کوئی عیب ہو تو کیا اس کی قربانی، اس جانور کی قربانی ہم کر سکتے ہیں؟
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुर्बानी का जानवर, सियासता में ये हदीस शरीफ है, जो कुर्बानी का जानवर मरीज़ हो वो उसकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती, और जिस कुर्बानी के जानवर के जिस्म पर, बदन पर ज़ख़म हो और ज़ख़म गहरा हो, इतना गहरा कि उसकी गोश्त और हड्डियाँ नज़र आ जाए, तो इतना गहरा हो तो गहरे ज़ख़म वाले जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। ऐसे ही वो जानवर जिसके आधे या उससे ज़्यादा दांत टूटे हुए हों तो उसकी कुर्बानी भी नहीं दी जा सकती। सींग अगर किसी जानवर की जड़ से टूटी हुई है तो उसकी कुर्बानी भी नहीं दी जा सकती। अलबत्ता बाज़ ऐसे जानवर होते हैं कि वो उसकी सींग पैदाइशी तौर पर लटकी हुई रहती है, टूटी हुई नहीं रहती है। जड़ से टूटना अलग होता है, लटकी हुई होना अलग होता है। तो अगर पैदाइशी तौर पर लटकी हुई है सींग तो उसकी कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन टूटी हुई हो तो नहीं दी जा सकती। अलबत्ता सींग की जितनी मिक़दार है उसका 1/3 1/3 हिस्सा अगर उतना टूटा हुआ है सींग का तो कुर्बानी हो जाएगी, उससे ज़्यादा टूटा हुआ है तो नहीं होगी। इसका यही हुक्म दुम का भी है। और अगर कोई जानवर लंगड़ा है, लंगड़ा इतना है कि वो ज़मीन पर अपना कदम नहीं रख सकता और 3 पाँव पे चलता है, एक पाँव ज़मीन को या तो सिर्फ लगाता है और उस पर अपना वज़न नहीं डाल सकता, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। जानवर लंगड़ाता ज़रूर है लेकिन ज़मीन पर कदम रख कर उस पर वज़न डाल सकता है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। और एक बात यहाँ पर यह भी जान लें कि जानवर को कुर्बानी के लिए उसकी कुर्बानी की जगह से, बांधी हुई जगह से कुर्बानी की जगह तक ले जा रहे थे, और मतलब कोई दूर का फासला ना हो, एक मकाम से दूसरे मकाम पे ले जा रहे हैं, उस दरमियान में अगर वो बिदक जाए और उस वक्त उसकी सींग टूट जाए या लंगड़ा जाए या ज़ख़म आ जाए तो फ़ौरन उसको ज़बाह कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। जिस तरह के हम ये देखते हैं कि मदारिस में इज्तिमाई कुर्बानी का नज़्म होता है, तो जिस शख्स की कुर्बानी की जा रही है, जिसके नाम से कुर्बानी की जा रही है, मदारिस में हम ये देखते हैं कि अव्वल वक्त में कुर्बानी फ़ौरन फजर के बाद कुछ देर के बाद ईद की नमाज़ हो जाती है और उसके बाद कुर्बानी का नज़्म शुरू हो जाता है। जिसके नाम से हम कुर्बानी दे रहे हैं, अगर वो ईद की नमाज उसकी ना हुई हो तो क्या उसकी कुर्बानी होगी या नहीं होगी? ये बहुत अहम सवाल है माशाअल्लाह। इस वक्त अक्सर ये देखा जा रहा है, बड़े बड़े शहरों में आम तौर पे ये होता है कि कुर्बानी देने वाले जो नज़्म कर रहे हैं, चाहे वो मदारिस हो या कोई दूसरे हजरात भी हो, कुर्बानी का नज़्म करने वाले जब नमाज़ पढ़ चुके हैं या हम जिस शहर में या जिस इलाक़े में रहते हैं वहाँ पर किसी एक जगह भी नमाज हो चुकी हो, ईद की नमाज हो चुकी हो और ईद के वक्त पर अदा की गई हो, वक्त से पहले अदा ना की गई हो, ईद के वक्त पर कहीं नमाज अदा की गई हो, तो फिर शहर के किसी भी हिस्से में कोई भी कुर्बानी दे सकता है। चाहे जिसके नाम से कुर्बानी दी जा रही है, जिसकी तरफ से कुर्बानी दी जा रही है, वो नमाज ईद की पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिए कि एक 5 किलोमीटर दूर कुछ लोग रहते और उनको पता है, पहले से मालूम है कि 5 किलोमीटर के फासले पर मिसाल के तौर पर 7 बजे नमाज ईद है और वो 7:30 बजे ये लोग ज़बाह कर रहे हैं। अगरचे कि जिस जगह ज़बाह कर रहे हैं उस इलाक़े में 8 बजे के बाद नमाज हो तो भी कुर्बानी अदा हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि वहाँ नमाज हो चुकी हो, इस बात का वो यकीन कर लें, मालूमात कर लें। सिर्फ ऐलान देखकर करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि इत्तेफाकी तौर पर हो सकता है कि वहाँ नमाज ताख़िर से हो जाए, या ये भी हो सकता है कि नमाज के लिए तो सब शरीक हो गए मगर नमाज फासिद हो गई, कोई भी हादिसा पेश आ जा सकता है। इसीलिए जिस जगह नमाज फला वक्त पर मौजूद है, मुकर्रर है, वहाँ हो चुकी है या नहीं हो चुकी है ये मालूम करना ज़रूरी है ताकि कुर्बानी सही तरीके से हो जाए। अब माशाअल्लाह सहूलतों का ज़माना है, एक फ़ोन कर लेके मालूम कर सकते हैं, हो गई तो कर सकते हैं, जाके देखने की हाजत तो नहीं पड़ती। तो बहरहाल ये एहतियात भी यहाँ पर मुलाहज़ा करना और इसका लिहाज रखना ज़रूरी है। कुर्बानी ईद के दिन, ईद के पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन, इन दिनों में कौन से दिन में देना अफजल है?
دیکھیے قربانی پہلے دن دینا سب سے زیادہ افضل ہے، دوسرے اور تیسرے دن بھی دی جا سکتی ہے، اور تیسرے دن یعنی 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک قربانی دی جا سکتی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد یعنی سورج ڈوبنے کے بعد قربانی اگر کوئی دے بھی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ پہلے اور دوسرے دن کی رات میں قربانی دینا مکروہ ہے، رات میں قربانی دینا مکروہ ہے۔ البتہ سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی اگر دی جائے نماز مغرب کا وقت ہونے سے پہلے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اول وقت میں دیں اور پہلے دن ہی قربانی دیں، یہ زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ جو لوگ قربانی کا جانور لیتے ہیں تو اسے چیک کرتے ہیں کہ بھئی اس میں اتنا گوشت آئے گا، اس میں اتنا گوشت آئے گا، اس میں اتنا گوشت آئے گا، تو صرف جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں تو ہمیں اتنے کلو گوشت چاہیے، اتنے کلو گوشت چاہیے، تو یہ صرف گوشت کا سوچ کر قربانی دینا، تو کیا ان لوگوں کی ایسے قربانی ہوگی کہ بھئی اس میں اتنا گوشت ہمیں چاہیے تو ہم اس میں حصہ لیں گے یا ہم ویسا بکرا لیں گے؟ تو صرف گوشت کے بارے میں سوچ کر جو لوگ قربانی کرتے ہیں تو کیا ان کی قربانی ہوگی؟ اب یہاں اہم بات یہ ہے کہ پہلی بات، عام طور پر قربانی کا نظم جہاں کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے جانور لے لیتے ہیں لوگ، جس کی وجہ سے تھوڑا سا گوشت ان کو حصے میں ملتا ہے، 4-5 کلو وغیرہ۔ اس لیے لوگ پہلے سے اگر تیقن لوگوں سے لینا چاہتے ہیں، ذمہ داروں سے، کہ آپ کتنا گوشت دیں گے، اس خاطر اگر لینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں یہ یقین کے ساتھ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا اور کہنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم مثال کے طور پر 10 کلو گوشت دیں گے، کیونکہ اس جانور میں کتنا گوشت ہے یہ کون بتا سکتا ہے، اس لیے اس کا تعین کرنا نہیں چاہیے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10، 9، 11، 12 اس کے لگ بھگ میں مل سکتا ہے، ہم آپ کو 8 کلو کے مقدار میں تو نہیں دیں گے، یعنی بڑا جانور لیں گے یہ بتانا چاہیے، اتنے مقدار میں اتنے بڑے جانور کا ہم اہتمام کریں گے، ایسا کہہ رہے ہیں تو بالکل درست ہے۔ البتہ لوگوں کو یہ نیت اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے کہ میں گوشت کے لیے قربانی دے رہا ہوں، اگر ایسا کوئی نیت کر لے تو پھر خیر اس کی قربانی تو ہو جائے گی مگر قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ گوشت کی نیت کے ساتھ میں یعنی صرف گوشت کھانے کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، مراد یہ ہے قربانی دینا مقصد نہیں ہے، وہ ایک فارمیلٹی سمجھ کر رہا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ صرف گوشت کھانا ہے۔ اس نیت سے اگر حیوان میں جانور میں کوئی شریک ہو جائے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے پہلے نیت صاف کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو کلو کی مقدار وغیرہ جو بیان کی جا رہی ہے، ایسے کھلے طور پر واضح انداز میں ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بہتر نہیں ہے، لیکن مقصد لوگوں کا یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ زیادہ سے زیادہ ہم کو گوشت ملے تو ہم زیادہ تقسیم کریں گے، یہ مقصد ہوتا ہے، تو اس مقصد کے تحت میں کر رہے ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ کیا نابالغ لڑکا اور نابالغ لڑکی کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ نابالغ لڑکا اور لڑکی، اس کے بارے میں فقہا کے 2 اقوال ہیں۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ ان پر قربانی واجب نہیں ہے، نہ ان کے مال سے اور نہ ہی ان کے ذمہ داروں پر، دونوں پر بھی واجب نہیں ہے۔ البتہ بعض فقہا نے فرمایا کہ ان کے مال میں سے وہ خود دیتے ہیں تو دے سکتے ہیں، واجب ہے، لیکن یہ قول زیادہ معتبر نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی والدین اپنے نابالغ لڑکے لڑکیوں کی طرف سے قربانی دے رہے ہیں اور اپنے مال میں سے دے رہے ہیں تو بالکل درست ہے، دے سکتے ہیں اور دینا زیادہ بہتر ہے، خاص طور پر اگر لڑکا لڑکی نابالغ بچے اگر وہ مالدار ہیں تو باپ اپنی طرف سے اگر دے رہا ہے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ کیا قربانی کے جانور میں ہم عقیقہ کر سکتے ہیں؟ عقیقہ قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر اصل اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جو عبادت بطور عبادت کے شامل ہے اور وہ احادیث پاک اور قرآن مجید سے ثابت ہے اور دین اسلام نے اس کو عبادت قرار دیا ہے، جیسے سنت، تو ایسی چیزوں میں
शरीक हो सकते हैं। जैसे क़ुरबानी ख़ुद एक इबादत है और अक़ीक़ा भी सुन्नत है, और ये दोनों अहादीस पाक से साबित है। तो लिहाजा बड़े जानवर में 6 हिस्से मिसाल के तौर पर अगर क़ुरबानी के हैं तो एक हिस्सा उसमें अक़ीक़े का भी शामिल किया जा सकता है, सबकी क़ुरबानी भी हो जाएगी और जो एक शख्स है उनका अक़ीक़ा हो जाएगा। लेकिन नीयत सबकी होना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसे ही शरीक हो रहा है, यानी उसका मकसद ना अक़ीक़े का है ना क़ुरबानी का है, बस एक हिस्से में शामिल हो के हम उतना गोश्त लेना चाह रहे हैं, तो फिर किसी की क़ुरबानी नहीं होगी। जिस तरह हम देखते हैं कि ईद के दिन ख़त्साब हजरात वग़ैरह घर में जाकर गोश्त काटते हैं या जानवर ज़ुबा करते हैं, तो क्या अगर कोई ऐसा ख़त्साब अगर हिंदू मिल जाए और लोग अपना जानवर, मतलब जो घर है जिसके पास वो हिंदू ख़त्साब अगर आ जाए, तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो जानवर को काट करने के लिए डरते हैं, तो क्या हिंदू से या हिंदू ख़त्साब से उस जानवर को ज़ुबा करा सकते हैं? देखिए, क़ुरबानी का जानवर हो या आम औक़ात में ज़बह करने का मसला हो, किसी भी हैवान जो इस्लाम में हलाल है उस हैवान के ज़बह करने के लिए मुसलमान का होना ज़रूरी है, साहिब ईमान का होना ज़रूरी है। अगर कोई दूसरे मज़हब वाले ज़बह करे तो क़ुरबानी तो बड़ी बात, वो जानवर भी हराम होगा। क़ुरबानी तो होगी नहीं, लेकिन जानवर भी हराम होगा, उसे खाया नहीं जा सकता। बल्कि क़ुरबानी के जानवर ज़बह करने के वक्त में जितने लोग उस जानवर को हाथ लगा रहे हैं, जो लोग हाथ लगा रहे हैं, कोई पाँव पकड़ता है, कोई सर पकड़ता है, तो ऐसे लोगों का भी मोमिन होना ज़रूरी है। तो वो दूसरे लोग उसमें मदद में भी शामिल नहीं हो सकते। हाँ, इतनी मदद कर सकते हैं कि छुरी तेज़ करके दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं डालने के लिए, ज़बह करने से पहले वो ख़ुद अगर पानी पिला रहे हैं तो कोई हरज नहीं है। लेकिन क़ुरबानी के वक्त में हाथ लगाना दुरुस्त नहीं है। जैसे जानवर ज़बह हो गया उसके बाद कोई भी हाथ लगा सकता है, कोई भी उसको खाल वगैरह निकाल सकता है। तो ये लाजिम है, इसकी तरफ तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है, वरना ना क़ुरबानी होगी ना जानवर हलाल होगा। जब हम क़ुरबानी करते हैं तो जिस जानवर की क़ुरबानी हो रही है उसका पूरा दम उसकी बॉडी से निकलना, पूरा खून बहना ज़रूरी है, या सिर्फ काट दिया उसके बाद फिर तमाम इंतज़ामात, यानी कि उसका पूरा चमड़ा निकाल कर ये करना किस तरह करना चाहिए? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरबानी अपने दस्ते मुबारक से ख़ुद फरमाते, अदा फरमाते, ज़बह फरमाते, और फ़ुक़हाए किराम ने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर ठंडा होने के बाद उसकी खाल निकालते। ठंडा होने का माना यह है कि उसके जिस्म से खून निकल जाए, उसके बाद खाल निकालते, इसलिए कि जब तक जानवर में जान बाकी है उसी वक्त खाल निकालना शुरू करेंगे तो उससे उसको अजियत होगी, तकलीफ़ होगी, तो ये तकलीफ़ देना जुल्म है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब यह कि ईद के दिनों में लोगों को बहुत जल्दबाजी रहती है, वो कई मकामात पे उनको जाना होता है, इस वजह से अगर ऐसे जल्दबाजी कर रहे हैं तो वो गलत है। हमारा काम यह है कि अगर कोई जल्दबाजी कर रहा है उसे 100 रुपये 200 रुपये ज़्यादा दे दें, लेकिन ये कहें कि भाई उसकी जान अच्छी तरह निकलने दो, खून निकल जाने दो, उसके बाद उसकी खाल निकालो। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हैवान के सामने छुरी तेज़ मत करो। ज़बह करने से पहले जो छुरी तेज़ की जा रही है वो भी हैवान के सामने तेज़ मत करो, इसलिए कि उसको डर होने लगता है, खौफ होने लगता है कि अब इसको ज़बह किया जा रहा है। तो अगरचे कि अल्लाह की राह में ज़बह करने के लिए मुकर्रर किया गया है, लेकिन जानवर को डराना छुरियों के ज़रिए ये नहीं होना चाहिए, उसको बेचैनी की कैफियत ना हो। इतनी मेहरबानी की तालीम हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। तो बहरहाल खाल भी जल्दी नहीं निकालना चाहिए, जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहिए। जो लोग कुर्बानी कर लेते हैं और उसके बाद फिर तमाम चीज़ें हो जाती है, फिर उसका जो गंदगी का जो हिस्सा होता है जानवर का, तो हम हमारे घर से उसको बाहर निकाल कर रोड पे रख देते हैं। अब जिस तरह लोग जा रहे हैं रास्ते में, किसी के ऊपर खून उछल रहा है, किसी के ऊपर
نجاست اچھل رہی ہے، تو کیا اس طرح صرف اپنے گھر سے ہی باہر نکال دینا ہی صحیح ہے، یا پھر اس کو جس مقام پر وہ کچرا وغیرہ جہاں ہوتا ہے وہاں تک پہنچانا ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مسلم کا نام دیا ہے، اور مسلم کا معنی ہی یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ سے دوسرے لوگ سلامت رہیں۔ قربانی کے دن ذبح کر کے خون گلیوں میں بہانا اور نجاستیں راستوں میں ڈال دینا اور کچرے کی کنڈیاں اتنا پھیلا دینا کہ سڑک پر چلنے پھرنے والوں کو اذیت ہو جائے، تو یہ سارے کام مسلمانوں کے کام نہیں ہیں۔ ہم اللہ کی راہ میں قربانی دے رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو پھر سوچنا چاہیے کہ وہ قربانی بھی کہاں تک قبول ہوگی۔ اب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا ایمان کی 70 شاخوں میں سے سب سے معمولی شاخ ہے، یعنی کام بہت آسان ہے اور فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے۔ تو اہل ایمان کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے، پتھر یا کانٹے وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہٹانا چاہیے۔ قربانی دے کر عید کے دن جہاں خوشیوں کا موقع ہے، ایسے موقع پر اگر ہم راستوں میں گندگیاں پھیلائیں گے تو پھر کس قسم کے مسلمان ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر ہم ہمارے لیے یہ نہیں پسند کرتے کہ نجاست ہمارے گھر کے سامنے رہے، تو ہم یہ کیسے پسند کریں گے کہ ہم کسی کے گھر کے سامنے ڈالیں؟ ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ ہماری گلی میں نجاست پھیلے، ہم اپنے گھر کے صحن میں نجاست رکھنا نہیں چاہتے، تو پھر باہر راستے میں رکھنا کیسے پسند کریں گے؟ تو ایمان کامل ہونے کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ ہم دوسروں کو اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، اور خاص طور پر عید کے دنوں میں نجاستوں سے اپنے محلے کو گندا نہ کریں، سڑکوں کو گندا نہ کریں۔ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، جو اس کا چمڑا ہوتا ہے، تو جس طرح مدارس ہو یا غریب لوگ ہوں کہ وہ آ کے چمڑا لے کے جاتے ہیں، تو کیا وہ ہم ان کو دے دیں یا پھر ہم وہ چمڑا ہم خود بھی بیچ سکتے ہیں؟ قربانی کے جانور کی کھال بیچنا تو درست ہے، مگر بیچ کے اس کا پیسہ خود استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر بیچیں تو بھی وہ قیمت کسی مدرسے کو دیں یا غریب کو دیں، اور خود کھال بھی اگر کسی غریب ادارے کو یا کسی غریب کو دیں تو یہی بہتر ہے۔ اگر کوئی قربانی کے کھال اس کو اپنی حالت میں رکھ کر سکھا کر اپنے لیے کوئی جوتے وغیرہ اس قسم کی چیزیں بنا لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، البتہ بیچ کر اس کا پیسہ خود استعمال کرے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ کھال بھی قربانی کے جانور کا ایک حصہ ہے اور وہ غریب کا حق ہے، اس لیے اس کو اسی کے حوالے کرنا چاہیے۔ اور قربانی کی کھال قصاب کی اجرت میں بھی دینا جائز نہیں ہے، اس کی اجرت میں پیسے دے سکتے ہیں اور یہ کھال نہیں دے سکتے، البتہ کھال اسے بیچ کر وہ پیسہ کسی غریب کو دے تو یہ بالکل درست ہے۔ دیکھا اپنے حضرات کے ہم نے کس طرح قربانی کے مسائل پر ہم نے کانفرنس کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح دین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حضرت سے دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں دعا سے نوازیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔